416 ہجری میں انتقال ہوا۔ 416 دنیا میں 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں، 4۔ ایک سکندر جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی، اس کے بعد چنگیز خان، اور اس کے بعد تیمور۔ یہ 4 دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے جن کی حکومت کی وسعت بہت بڑی تھی۔ بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے، لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ہے۔ ان 4 کی تاریخ محفوظ ہے۔ 1974 میں 416 ہجری 1974 کوئی 1000 سال کے قریب گزر چکا ہے، غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئی۔ تو اس وقت ظاہر شاہ مرحوم کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا بھئی قبر کو دوبارہ بناؤ۔ تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے تو آپ حیران ہوں گے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور اس کا جسم صحیح سلامت پڑا تھا۔ کوئی مسجد کا امام نہیں تھا، کسی خانقاہ کا پیر نہیں تھا، کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں تھا، کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا۔ دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اور حکومت کتنے کی؟ 33 سال۔ 33 برس کی حکومت کر کے 1000 سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی، اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے۔ اور اپنے جسم کا صحیح استعمال وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو ہم سمجھے ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے نادان کی شرط لگا رہا ہوں، ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے ہیں۔ دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ، ہیرا پھیری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں، ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، اڈے چلانے والے، یہ نادان لوگ ہیں۔ تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں۔ تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے، انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر، اے کافر، اے کافر، اے کافر، ادھر نال تسی مصافحہ بھی کیتا تے تہاڈا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا اللہ کہے گا مردود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔
وجعل الذل والصغار لمن خالف امری، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں، سارا مختصر۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ یہ بلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سہیل صاحب نے اس وقت بلایا جب چھت مکمل ہو گئی۔ چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ مسجد میں، نہ دفتر میں، نہ ہاسپٹل میں۔ تو میرے نبی نے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، آ گئی بنیاد، عمارت سے تشبیہ دی ہے، عمارت سے۔ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، اور 1 مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور زکوٰۃ 4 مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے۔ حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ۔ اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ بنیاد کو ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے۔ بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے۔ کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو میں 2 لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتممہ دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتممہ۔ اتممہ ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا۔ جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتممہ۔ چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتممہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق۔